بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ایک نئے سوال کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جزائے خیر دے. دفاع صحابہ ایک جہاد ہے، تو آپ کو یہ جہاد مبارک ہو. بس اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک الزام سیدنا امیر معاویہ کے اوپر شرارتی لوگ لگاتے ہیں کہ وہ بدعتی تھے، کھلے عام بولتے ہیں اس قسم کی بات، اور بیچارے ہمارے بعض نادان لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو ایک مقدمہ سب بنایا ہے نا مرزا صاحب نے، وہ بہت خطرناک ہے. باغی بنا دیا، واجب القتل بنا دیا، پھر اس کے بعد بتی بنا دیا، شرابی بنا دیا، حرام خور بنا دیا، سود خور بنا دیا. مطلب آپ اس سے بڑھ کے اور کیا گالی دے سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے، اس سے بڑھ کے اور کیا گالی دے سکتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں حدیثیں بیان کی. حدیثوں میں تو تعریف کی ہے. بات یہ ہے کہ یہود بھی تورات سے بہت سی چیزیں نکالتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تورات میں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آج قادیانی جو ہے وہ کوئی نبوت نکال لیتے ہیں کسی کی قرآن مجید سے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن میں اس کی نبوت ہے. تو اس لیے لوگوں نے تو قرآن سے، اللہ کی کتاب سے چیزیں نکال لی، تو نکالنے کا مطلب یہ نہیں تو کہ وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے، واقعی ایگزسٹ بھی کرتا. ہاں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے حدیثیں نقل کر دیں اور حدیثوں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ اپنی اسپیکنگ پاور کی بنیاد پہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جی نہیں یہ حدیثوں میں ایسا تو نہیں ہے نا. اچھا، یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. یہ مرزا صاحب جو ہے وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں. اب دیکھیں کیسے کیسے چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ شام سے حج یا عمرے کے لیے آئے. ظاہر بات ہے ان کا وہ جو مقام تھا وہ شام تھا. حج اور عمرے کے لیے جب آئے تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے کہا کہ دیکھو، شامی گندم کا جو نصف سا ہے وہ میرے خیال میں مدینے کی جو کھجور ہے اس کے 1 سا کے برابر ہے. یعنی یہ مسئلہ جو ہے نا وہ تھا صدقہ فطر کا. فطرانہ جو ہم نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں، تو وہ ہے 1 سا ہے. ٹھیک ہے. تو شام سے آئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مدینہ میں، اور آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ آپ لوگ 1 سا کھجور نکالتے ہو. ٹھیک ہے، پہلے ان کو. لیکن اگر آپ نے گندم اور خاص طور پہ شامی گندم جو ہے اس کا اگر آپ نے نکالنا ہے فطرانہ، تو وہ اگر آپ نصف سا بھی نکال لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نصف سا مدینے کے کھجور کے 1 سا کے برابر ہے. نصف سا گندم شام کی مدینے کے 1 سا کے برابر ہے کھجور کی. ٹھیک ہے. سا سے مراد ایک پیمانہ ہے، عام طور پہ رائے یہ ہے کہ 2.5 کلو کے برابر. 2.5 کلو. ٹھیک ہے. تو اس کا نصف 1.25 کلو ہو گیا. اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اسی طرح نکالتا رہوں گا جیسے زندگی بھر نکالتا رہا. اچھا. مطلب 1 سا ہی نکالتے تھے اللہ کے وسلم، تو میں تو گندم ہی نکالنی ہوگی تو میں 1 سا ہی نکالوں گا. اچھا. اب اس میں درمیان میں بریکٹیں لگائی ہیں مرزا صاحب نے. یہ سارا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. بریکٹیں لگاتے ہوئے یہ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی رائے پہ عمل کیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تو سنت پہ عمل کروں گا. اچھا اچھا اچھا. یہ تو ایک فقہی اختلاف تھا. فقہی اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف. اجتہادی. اگر یہی موضوع رکھا جائے نا کہ یہ تو امام ابو یوسف جب وہ مدینہ آئے تھے اب امام مالک کے ساتھ، غالباً اس وقت بھی ان کا یہ سا کے پیمانے میں اختلاف رہا ہے. دوسری بات یہ ہے فقہی اختلاف ہے. فقہی اختلاف ہے. تو یہ تو صحابہ میں بھی تھا، صرف اس مسئلے میں تو نہیں تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پہ بھی انہوں نے غور نہیں کیا. ہر علاقے کا سا جو ہے نا اس کا سائز ڈیفرنٹ تھا. کوفے کا سا جو ہے اس کا سائز ڈیفرنٹ تھا. وہ جو ہے نا وہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3.5 کا تھا. ٹھیک ہے. مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں. 3.5 کلو کے برابر تھا. حجازی سا تقریباً 2.5 کلو کا تھا. اچھا، اسی طرح شام میں جو سا تھا نا یہ بھی بڑے سائز کا تھا. یہ تو ڈاکٹر صاحب آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کے جی ہے، پاؤنڈ ہے، گرام ہے، بازو کا تو مرلہ ہے، کراچی کا مرلہ، لاہور کا مرلہ، سیالکوٹ کا مرلہ، اس میں بھی فرق ہوتا ہے. فیصل آباد کا مرلہ، مطلب اصطلاح اور یونٹ سیم ہے لیکن سائز ڈیفرنٹ ہے. یہ تو آج بھی ہوتا ہے.
لیٹر جو ہے ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گوالا آتا تھا تو وہ ہمیں لیٹر سے دودھ دیتا تھا، تو میں نے گھر جا کے اس کو ماپا، تو ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یار تمہارا دودھ کم ہے، یہ تم جو دے کے جا رہے ہو کہ 3 لیٹر ہے، یہ 3 لیٹر تو نہیں ہے، میں نے تو گھر میں mاپا ہے۔ تو کہتے ہیں سر اصل میں ہمارا لیٹر چھوٹا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ لیٹر کیا اسپیشلی بنواتے ہو؟ کہتا ہے ہاں ہم بازار سے اسپیشلی بنواتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو لیٹر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لیتے ہیں تو ہم لیٹر کے حساب سے لیتے ہیں، اور جب ہم دیتے ہیں تو سیر کے حساب سے دیتے ہیں، تو یہ سیر کے حساب سے ہمارا لیٹر بنا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد وہ تو خیر اس نے چلاکی کی، وہ تو غلط کر رہا تھا نا۔ لیکن ہم اگر آج دیکھ لیں، لاہور کا مرلہ، سیالکوٹ کا مرلہ، پنڈی اسلام آباد کا مرلہ، فیصل آباد کا مرلہ، نام مرلہ یوز ہو رہا ہے لیکن وہ سائز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ہی تھا، شامی جو ہے صاحب بڑا تھا، تو اس لیے چونکہ وہ بڑا تھا تو اس کا آدھا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مدنی سا کے برابر ہو جاتا تھا، تو بات اس طرح سے ٹھیک تھی۔ اچھا اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے نا کھجور عام جنس تھی، ٹھیک ہے، وہاں کی پروڈکٹ تھی، گندم وہاں نایاب تھی اس لیے مہنگی تھی، ٹھیک ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو اصول ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا مدینہ میں چونکہ کھجور جو ہے وہ سستی ہے، تو 1 سا کھجور کے بدلے میں آپ کو جو گندم ملے گی وہ نصف سا ملے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گندم مہنگی ہے، وہ شام سے آ رہی ہے، اور شامی گندم ویسی بہترین گندم شمار ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیسیکلی اصل چیز جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے، اصل چیز ویلیو ہے۔ تو اگر آپ شامی گندم کا نصف سا دے دیں، کیونکہ وہ نصف سا کے بدلے میں آپ کو 1 سا کھجور ملے گی، چونکہ بارٹر سسٹم تھا، تو یہ کرنسی تھی۔ یہ تو ہمیں اکنامکس بھی پڑھنے کو مل رہی ہے، یعنی ہمارے صحابہ اکرام جو ہے نہیں، یہ اکنامکس کے اندر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اصل چیز جنس نہیں ہے، پروڈکٹ نہیں ہے، سا نہیں ہے، ویلیو آف دا پروڈکٹ ہے، ویلیو آف دی پروڈکٹ ہے۔ تو وہ اس وقت دیکھیں نا، یہ اجناس بھی کرنسی تھی ایک طرح سے، درم و دینار بھی تھے، لیکن بارٹر سسٹم ہونے کی وجہ سے گندم خود ایک کرنسی تھی، یعنی اس میں اسلامک اکنامک سسٹم کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بات یہ کرنسی جو ہے نا، کرنسی کھجور بھی کرنسی ہے اور یہ بھی کرنسی ہے، دونوں کرنسیز کی ویلیو سیم ہے، مقدار بھلے ڈیفرنٹ ہو، ویلیو اس وقت سیم ہوگی اگر وہ ایک سا ہوگی اور یہ نصف سا ہوگی، یہ نصف سا پھر ہوگا، برابر ہوگی، پھر دونوں کی ویلیو سیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی ہے نا کہ جیسے جو ہے وہ ہمارا جو $1 ہے وہ 206 روپے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب ویلیو 206 روپے اور $1 کی ویلیو سیم ہے، تو آپ $1 دے دیں، 206 روپے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی نہیں $1 دوں گا یا 1 روپیہ دوں گا، تو اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر گہرائی تھی، وہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا فقیہ ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی گندم کا اگر آپ پورا سا نہ بھی نکالو، پورا سا نکالو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نصف سا بھی نکال لو گے تو چونکہ وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے تو میرے خیال میں صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی اور ایک فقاہت میں مبنی تھی، یہ ان کی فقیہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس میں آپ اختلاف کر لیں، آپ کہیں کہ جی جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی پیمانہ اصل ہے، گندم کا بھی آپ جو ہے وہ 1 سا ہی نکالیں گے، دوسری رائے بھی ہے، فقہی رائے ہو تو گئی، اس میں بدعتی کیسے بن گئے؟ بدعتی تو کوئی نہیں بنتا۔ اب وہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو سنت کی پیروی کر رہے تھے، یہ بدعت کی طرف جا رہے تھے، یہ بدعت کس طرح ہو گئی؟ کیونکہ یہ اپنی رائے پہ عمل کر رہے تھے۔ تو رائے تو اجتہاد میں تو رائے ہوتی ہے، رائے جو ہے نا اجتہاد وہ تو ظاہری بات ہے نص کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ہی کہتے ہیں، نص کی انڈرسٹینڈنگ کو۔ اجتہاد نص کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، تو یہ نص کی بنیاد پر اجتہاد کرنے سے آدمی بدعتی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں سنن ترمذی میں یہ روایت جو ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یہی روایت ہے۔ جب امام ترمذی اس کو لے کے آئے ہیں تو امام ترمذی آگے یہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک ہی سا ہے، بعض کی رائے ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد، یعنی سا ایک ہی ہے، چاہے جنس جو مرضی ہو، یعنی گندم ہو، کھجور ہو، جو مرضی ہو، سا ایک ہی ہے، ایک ہی سا آپ نے نکالنا ہے، صدقہ فطر، ہاں ویلیو نہیں دیکھ۔ اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام میں سے بعض یہ کہتے ہیں، بعض صحابہ جو اہل علم ہیں، کہ ہر چیز میں ایک سا ہے سوائے گیہوں کے، یہی گندم کے، ٹھیک ہے، اس میں آدھا سا بھی کافی ہے۔ یہ موقف سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک کا بھی ہے اور اہل کوفہ کی بھی رائے یہی ہے، یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کوفیوں کی بھی۔ تو
بات یہ کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس میں ویسی فقہا میں اختلاف ہو گیا، آپ یہ صحابہ کہہ میں رہے اختلاف ہو گیا۔ اس سے جو بات سمجھ آئی کہ فقہا میں بعض فقہا کی رائے یہ ہے، یہ پہلی بات تو یہ اجتہاد ہے، یہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ آپ ویلیو دیکھیں گے، بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ آپ نے ویلیو نہیں دیکھنی، پیمانہ کرنا ہے۔ تو دونوں آراء کی گنجائش موجود ہے۔ ایک طرف کچھ نے کہا، امام شافعی نے کہا پیمانہ کرنا ہے، ہاں پیمانہ کرنا ہے، امام احمد نے بھی یہی امام بات کہی۔ احمد نے بھی یہی کہا پیمانہ کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو، لیکن سفیان ثوری نے ہاں یہ کوفہ کے تھے، اور اہل الرائے کے جو تھے کوفہ والے، امام ابو حنیفہ اور ان کے انہوں نے اصحاب، کہا کہ ویلیو اصل ویلیو کرنا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، یہ تو رائے ہے، یہ تو فقہی اجتہاد ہے۔ آج بھی اس میں اختلاف ہے، آج بلکہ بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں جنس ہی نکالیں، یعنی آپ گندم اور آپ کھجور ہی نکالیں، پیسے نہیں دے سکتے۔ ہر سال عید کے موقع پہ ہمیں یہ سننا پڑتا ہے، ہم سب واقف ہیں اس سے، تو کیا ہم ان کو بدعتی کہیں؟ نہیں بدعتی نہیں کہیں گے، یا جو یہ کہتے ہیں جی کرنسی نکال سکتے ہیں آپ، تو ان کو ہم بدعتی کہیں؟ نہیں، وہ ایک اجتہاد ہے۔ آج بھی بہت سارے علماء ہر سال ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ نے گندم دینی ہے، کھجور دینا ہے، اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں نا، لیکن کچھ کہتے نہیں جی آپ کرنسی نوٹ میں دے دیجیے۔ آسانی اسی میں ہے، اگلا اپنی ضرورت پوری کر لے گا، پتہ نہیں اسے گندم کی ضرورت کے بجائے بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے عید پہ۔ تو اس پہ بدعتی کیوں کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کو؟ کوئی بھی بس ایسی بس خواہ مخواہ ہے۔ یہ تو بچگانہ چیزیں لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب، پڑھے لکھے لوگ تو ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ اچھا، یہ سنن نسائی میں بھی، یہ ہمارے جو حافظ محمد امین صاحب ہیں دارالسلام نے سنن نسائی کا ترجمہ پبلش کیا، تو یہ حاشیے میں یہی لکھتے ہیں، یہ صرف حضرت امیر معاویہ کی رائے نہیں تھی، اچھا، یہ اور بھی صحابہ کرام اس رائے کے حامل تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ان کا رائے نام لکھا ہے، معروف رائے تھی، لیکن یہ انہوں نے باقی اصحاب، یہاں پہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ چلے اگر باقی اصحاب کی بھی یہ رائے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اصحاب میں بھی اس فقہی مسئلے میں اختلاف تھا۔ اچھا، دوسرا تو مسئلہ، پھر اگر بدعتی کہنا تو صرف ایک کو کہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا جو ہے دوسرا پہلو جو آپ ذکر کرنا، ہاں، کہ جو انہوں نے بنیاد بنایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدعتی ثابت کرنے کے لیے، کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ذمہ سپاہیوں کی کچھ تنخواہیں تھیں، تو اس وقت دو سکے چلتے تھے، ایک دینار تھا جو کہ سونے کا تھا، رومن امپائرز کا تھا، مسلم ورلڈ میں آپ وسلم کے زمانے میں بھی دینار بہت عام تھا، حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ دوسرا درہم کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں بھی درہم ہم پڑھتے ہیں، تو درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ تھا جو کہ پرشین امپائر کا سکہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاں چلتا تھا، تو یہ باقاعدہ سکے کامن تھے، کرنسی چلتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بارٹر سسٹم بھی تھا، جنس بھی، غذائی اجناس جو ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہے وہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہو جاتی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذمے جو ہے وہ کچھ تنخواہیں تھیں سپاہیوں کی، تو اب وہ درہم اور دینار نہیں تھی، جو آپ کہہ لیں کہ جی کرنسی کے سکے نہیں تھے، ان کے پاس مال غنیمت میں چاندی کے برتن آئے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو ان کی تنخواہوں کے عوض آپ یہ چاندی کے برتن دے دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے وسلم نے کہا سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور، اور نمک کو نمک کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے اور بیچنے سے منع فرمایا، ہاں جب وہ آپس میں برابر برابر ہوں اور اس میں جو ہے وہ ادھار بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر برابر ہو، یعنی سونے کو سونے کے بدلے میں جب آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو برابر برابر، وزن برابر ہونا چاہیے۔ تو پھر ایکسچینج کیسے ہوگا؟ یہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس پہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی حضرت عبادہ بن صامت کی، تو انہوں نے کہا بھئی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، ٹھیک ہے، تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ حدیث ضرور بیان کریں گے، خواہ حضرت امیر معاویہ کو بری لگے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، اختلاف کیا ہوا، پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ اختلاف یہ ہوا کہ سپاہیوں کی جو تنخواہیں تھیں مثال کے طور پہ درہم میں ادا کی جاتی تھی، اب ایک سپاہی کی تنخواہ فار ایگزامپل ہم فرض کر لیتے ہیں 10 درہم تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی درہم تو نہیں ہے، برتن آ گیا، یہ تم لے لو، ٹھیک ہے، برتن تم لے لو۔ اب اس میں مسئلہ کئی ایک مسائل تھے، ایک نہیں تھا، کئی ایک مسائل تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے برتن دیا ہے تو اب وہ 10 درہم کے وزن کے برابر تو نہیں ہوگا، اونچ نیچ ہوگی نا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا، اور برتن کاٹ کے تو نہیں نہ دیں گے، تول تو سکتے لیکن اس کو کاٹ کے تو نہیں نہ دیں گے، برتن نہیں رہے گا،
ٹھیک. تو یہ مسائل تھے. اب یہ برابر برابر نہیں تھا. تو حضرت عبادہ بن صامت یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جتنا ان کا بنتا ہے آپ اتنا نہیں دے رہے, کمی بیشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاندی کے بدلے چاندی جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جب آپ اس کا ایکسچینج کریں. یعنی آپ کے ذمے ان کے درہم تھے, درہم آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی برتن ہیں یہ لے لو, وہ چاندی کے ہیں. وہ چاندی کی ہے. درہم بھی چاندی کا ہی تھا, وہ بھی چاندی تھی. درہم آپ نے کہا کہ سونے کا تھا. نہیں, دینار سونے کا تھا, دینار سونے کا تھا. درہم بھی چاندی کا تھا لیکن وہ سکہ تھا, یہ برتن تھا. سکہ سکہ ہے, آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں, ایک ہے پیور گولڈ 24 کیرٹ جسے ہم کہتے ہیں, سونار کے پاس آپ جائیں تو وہ اس کو بسکٹ کہتے ہیں یا اینٹیں بھی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کے پاس پڑی ہیں پیور گولڈ ہے. ایک اس کے پاس زیورات ہیں, ٹھیک ہے. اب حضرت عبادہ بن صامت کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پیور گولڈ کو آپ نے زیورات سے ایکسچینج کرنا ہے تو یہ سونے کا سونے سے ایکسچینج ہے. 10 تولہ پیور گولڈ بدلے میں 10 تولہ زیور, ٹھیک ہے, کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں نیڈ تو ہو سکتی ہے نا, اب وہ کہے کہ جی یہ زیور لے لو پیور گولڈ مجھے دے دو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ 10 تولے اگر پیور گولڈ ہے تو وہ 10 تولے زیور کے ساتھ ہی ایکسچینج ہو سکتا ہے. ہاں, کیونکہ دونوں سونا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنس سیم ہو تو برابر برابر ہونے چاہیے دونوں طرف سے, جب آپ ان کا ایکسچینج کرو تو ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جنس سیم نہیں ہے, جنس الگ ہے. جنس الگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیور ہے نا, زیور سونے کا جو زیور ہے وہ الگ جنس ہے اور پیور سونا الگ جنس ہے. اچھا, وہ کیسے؟ اس کو آپ یوں دیکھیں کہ ہمارے ہاں ابھی آپ گولڈ مارکیٹ میں چلے جائیں نا, سونار جو ہے نا وہ ساری مارکیٹ اسی اصول پہ چل رہی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 10 تولے سونا لے کے جاتے ہیں ان کے پاس زیور, خریدنے جائیں گے تو اور قیمت لگائیں گے, بیچنے جائیں گے تو اور قیمت لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے بھئی اس کے اندر اتنی کاٹ ہوگی, اتنی اس کی میکنگ ہے, اتنی اس کی پالشنگ ہے, سارا وہ خرچہ اس میں سے نکالیں گے. تو کبھی بھی جو پیور جو بنا ہوا سونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو زیورات کی صورت میں, جیولری کی صورت میں ہے, اور جو پیور گولڈ ہے اس کو برابر نہیں سمجھا جاتا, برابر نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ اس میرے کے ذہن میں تھا کہ ہو تو ایسے نہیں رہا. مزدوری جو ہے نا اس کے اوپر لگی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو آپ کے پاس 10 تولے کا لیٹ سے بسکٹ ہے, جس کو بسکٹ کہا جاتا ہے عرف عام میں, تو اس کی پرائس تو آپ کو مل جائے گی کہ وہ پیور اگر بسکٹ کے فارم میں. لیکن 10 تولے کا آپ کے پاس کوئی زیور کا سیٹ ہے, تو آپ کو اگر آپ اسے بیچنا چاہ رہے ہیں کسی سونار کو, تو وہ آپ کو 10 تولے کے حساب سے نہیں خریدے گا, اس میں وہ کچھ نہ کچھ ڈیڈکٹ کرے گا. وہ کہے گا جی ہم اس میں ان کی مختلف جو ان کی وہ 22 کیرٹ بھی ہوتا ہے, کبھی وہ 12 کیرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ مکس بھی ہو سکتا ہے. وہ لیٹ سے وہ 22 کیرٹ کا بھی ہے تو وہ کہے گا جی اس میں بنوائی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, تو وہ اس کو تھوڑا مائنس کر کے بتاتا ہے وہ. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ سے کہوں, میں اگر 24 کیرٹ میں پیور گولڈ لے جاتا ہوں کسی سونار کے پاس 10 تولے, اور اسے میں کہتا ہوں زیورات کا یہ سیٹ اس کے بدلے میں مجھے دے دے 10 تولے کا, کبھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جو کاسٹ آئی ہوئی ہے اور اس میں جو اس نے مطلب ڈائمنڈیز لگائی ہوئی ہیں, یا اس کے اوپر اس کی پالشنگ میکنگ سارا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کی جو ایک شکل نکالی ہوئی ہے. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اجتہاد ہے, آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد ان کے پاس موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے چاندی کا برتن, یہ اور چاندی کا سکہ دونوں سیم جنس نہیں ہے, اس لیے سیم جنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو فقہی اجتہاد کے مسئلے میں اختلاف, یہ تو ہمارا اہل سنہ والجماعت کا طریق ہے ہی نہیں کہ دیکھیں فقہی اجتہاد میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہم دوسرے کو بدعتی کہیں گے؟ دیکھیں نا دونوں, دیکھیں اہل سنہ والجماعت کی اگر ہم بات کریں, 2 گروہ ہیں اے اینڈ بی, دونوں نے اپنا مسئلہ اخذ کیا قرآن اور سنہ سے, اور دونوں کے پاس کچھ پرنسپلز ہیں فقہ کے جس کے تحت انہوں نے تشریحات کی اور اس کے تحت انہوں نے مسئلہ کا حل پیش کیا. اب ہو سکتا ہے ایک سے غلطی ہو جائے,
ایک کا اصول کے اندر کچھ مسٹیکس ہوں، کچھ ویکنیسز ہوں، یا حدیث جس طرح انہوں نے لی ہے اس کے اندر معنی میں غلطی ہو جائے، ذوف مسئلہ آ جائے، سمجھ میں غلطی ہو جائے، لیکن کوئی بدتی نہیں ہو جاتا، بدعتی تو پھر بھی نہیں ہوگا وہ، انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں نا، سارے ائمہ میں سب ائمہ میں ہیں۔ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، آپ نے صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدتی بنانا اجتہادی اختلاف ہے۔ امام شافعی اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں، امام مالک سے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کو بدعتی تو نہیں کہا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ سود کے جو مسائل تھے ایون کے، اب دیکھیں اس میں اور بھی صحابہ کے اختلافات ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جی 1596 حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دینار کے بدلے دینار، درہم کے بدلے درہم، برابر برابر، ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی، اور جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا، کمی بیشی کی، تو اس نے سود کا معاملہ کیا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بات بیان کی۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس تو اس کے مخالف کہتے ہیں، مطلب اس کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کیا یہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے یا کہیں آپ نے قرآن میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ نہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے، نہ میں نے قرآن میں کوئی ایسی بات پڑھی ہے، ہاں میں نے اسامہ بن زید سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود ادھار میں ہے۔ سود ادھار میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہمیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے کر رہے ہیں کیونکہ جمہور کا موقف یہ نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک موقف جو آل بیت کے خاندان سے بھی آ گیا، جی گھر سے آ گیا، تو ان کے اوپر آپ بدتی کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو آپ اجتہادی اختلاف ہی مانتے ہیں۔ لیکن سود جیسے مسئلے کے اوپر صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا، اور دونوں بڑے صحابہ ہیں، ابو سعید خدری کا بڑا فضائل مناقب ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس اہل بیت۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کمی بیشی ہے نا، یہ اس وقت سود ہے جب ادھار ہو، اگر نقد و نقد کمی بیشی ہو جائے، یعنی آپ 10 تولے سونا 12 تولے سونے کے بدلے میں ایکسچینج کریں لیکن نقد کریں تو یہ سود نہیں ہے، لیکن اگر ادھار پہ کریں گے تو پھر سود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی، تو لیکن یہ بات صحابہ کا عام طور پہ یہ موقف نہیں ہے، یہ بات جمہور کا موقف ہے، جمہور کا لیکن موقف۔ اس کے باوجود بھی کیا ہم عبداللہ ابن عباس کو تان کریں گے؟ کیا ہم ان کو بدعتی کہیں گے؟ ان کا ایک موقف تھا، اجتہادی موقف تھا، تو کیا پورے صحابہ کرام میں ایک ہی صاحب ملے ہیں جن کے اجتہاد کے اوپر تان کر کے کبھی آپ ان کو نعوذ باللہ شرابی بول دیتے ہو، کبھی آپ ان کو پتہ نہیں کیا بول دیتے ہو، کبھی آپ ان کو بدعتی بول دیتے ہیں؟ مطلب آپ کیا ہو؟ آپ کیا صحابہ سے بڑھ کے ہو؟ یہ دیکھیں آپ سنن نسائی میں یہ جو دارالسلام نے پبلش کی ہے، اس کے حاشیہ میں یہ چیز ہے کہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے غلط فہمی لاحق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی لاحق ہو گئی، ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، اس کو سمجھنے میں انسان کا فہم غلطی ہو سکتی تو آپ اتنی بات کر دیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، چلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ امیر معاویہ کا جو اجتہاد تھا ہم اس سے علمی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں، بات ختم ہو، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جی عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے تھے لیکن جمہور صحابہ کا موقف یہ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تان کرنا ضروری ہے، تان تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر شیطان ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔